ہائی ویوز، آج کے لیکچر میں ہم اپنے موسٹ ریلیونٹ پارٹ کی طرف آئے ہیں. اس میں آج ہم پڑھیں گے کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 پیکا 16. اس کو سمپلی اس کو شارٹلی پیکا 2016 کہا جاتا ہے اس قانون کو. تو یہ 2016 میں پاس ہوا پاکستانی لیجسلیچر سے. تو یہ کنکلوسو سائبر کرائم کے تمام افینسز کو اور کی ڈیفینیشن کو اور اس کے پروسیجر کو یہ ڈسکرائب کرتا ہے. تو اس کے پریمبل میں ٹو میک پروویژن فار پروسیکیوشن آف الیکٹرانک کرائم ویئر ایز اٹ از ایکسپیرینٹ ٹو پریونٹ ان آتھورائزڈ ایکٹ with respect to information system and provide for later offences as well as a mechanism for the investigation, prosecution, trial and international cooperation with respect thereof and for matter connected therewith or incidentally there. So اس کے پریمبل میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن اور ٹرائل کا میکنزم بھی اس میں ڈیٹیل دیا گیا ہے. اس سے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کوآپریشن، سائبر کرائم کی مد میں انٹرنیشنل کوآپریشن جو انیشیٹ ہوگا اسٹیٹ کی طرف سے اور اوور آل پوری دنیا میں اس کے لیے ایسے ماحول کو، ایسے ارینجمنٹ کو بنایا جائے گا کہ وہ دنیا میں اس کا دنیا بھر میں اسٹیٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. یہ اگر ہم جب انٹرنیشنل یونیورسل میں آئیں گے، یونیورسل ٹریڈ لا آف یونائٹڈ نیشن کے جب جائیں گے، تو اس کے اندر بھی ایک پروویژن تھی اور اس کا ایک ٹریٹی پاس ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ سائبر کرائم اور الیکٹرانک کرائم کے حوالے سے انٹرنیشنل کوآپریشن کے ارینجمنٹ کو بڑھایا جائے گا اور اس کی ترویج کی جائے گی، اس کے لیے ماحول سازگار بنایا جائے گا اور ساری دنیا کو انوائٹ کیا جائے گا کہ وہ آپس میں سائبر کرائم کے افینسز اور کرائمز اور ٹرائلز اور جو بھی اس کا قانونی حوالے سے جو بھی پروویژنس ہیں ان کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کو بڑھایا جائے گا. ہم اس کا بڑی ڈیٹیل اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے، لیکن فی الحال اس کا تعارف کرانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ایک شارٹ ڈسکرپشن پڑھ رہے ہیں جس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے لاز پاکستان میں اویلیبل ہیں جو سائبر ریلیونٹ ہیں. تو پیکا میں جو اس کے الیکٹرانک افینسز دیے گئے ہیں وہ سیکشن 3 سے 26 تک دیے گئے ہیں. بڑی ڈیٹیل اس کے افینسز ہیں جس میں شامل ہے مینلی ان آتھورائزڈ ایکسیس، ان آتھورائزڈ کاپی، انٹرفیئرنس انفارمیشن سسٹم، سائبر ٹیررزم ڈیفائن کی ہے دو کے. انٹرنیشنلی کے سائبر ٹیررزم کی ڈیفینیشن نہیں کی گئی، لیکن اسٹیٹ چونکہ ایک ساورن باڈی ہے تو وہ اس کو ڈیفائن کر سکتی ہے، ہیز فلی پاور ٹو ڈیفائن اٹ. تو سو اسٹیٹ ہیز ڈیفائنڈ سائبر ٹیررزم اینڈ گیون ان دس پروویژن ان دس پیکا 2016. تو اس کے لیے انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا اور اس کے افینسز اور ٹرائل کو بھی ڈیفائن کیا. ہیٹ اسپیچ، ای فورجری، الیکٹرانک فراڈ، آئیڈینٹی اسٹیلنگ، offense against dignity of natural person, offense against modesty of natural person, cyber stalking, child pornography, spoofing and spamming. So اس کا جو اسکوپ ہے اس لا کا وہ بہت ڈیٹیل ڈسکرائب کیا گیا اور فلی اس کو ڈیفائن کیا گیا. تمام قسم کی جو سائبر افینسز ہیں ان کے اندر انہوں نے اس کو ڈیفائن کر دیا، اس کی کوگنیزنس اور کے افینسز کو بھی دیا گیا. تو اس میں موسٹلی جب دیکھیں گے تو تمام سوشل میڈیا کے افینسز کو بھی شامل ہیں. اس میں فراڈ بھی ہے، ہیٹ اسپیچ بھی ہے، الیکٹرانک فراڈ بھی ہے، آئیڈینٹی اسٹیلنگ بھی ہے، ٹھیک ہے، ان آتھورائزڈ ایکسیس بھی ہے، ان آتھورائزڈ کاپی بھی ہے، اسپیمنگ، اسپوفنگ اینڈ پورنوگرافی. تو سیریس کرائم جو اس میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ offense against modesty of natural person سیکشن 21، سیکشن 24، سیکشن 20. تو چائلڈ پورنوگرافی کو انہوں نے بڑا سیریسلی اس کی پنشمنٹ ڈسکرائب کی ہیں. تو یہ اس کا پھر اگلے سیکشن شروع ہو جاتے ہیں جس میں ان کا انویسٹیگیشن کا پروسیس دیا گیا ہے، وہ ہم ڈیٹیل پڑھیں گے. فی الحال اس کے جو افینسز ہیں وہ سیکشن 3 سے 26 تک دیے گئے ہیں اور آلموسٹ ایوری ٹائپ آف criminal activity, every type of online criminal activity has been defined very accurately and described very fully. So any type of offense where a person feel aggrieved as victim of cybercrime can complain to
NR3C cyber crime wing and may request for investigate the cyber crime offense. सेक्शन पिका 216 के सेक्शन 33, 34, 35 authorized officer may seize hardware as well as code. Code means every type of programming, every type of software he has fully authorized to seize and collect the relevant evidence. Section 36 unlawful online content. So any type of unlawful online content may be called an offense, and PTA may request for filing of or registering of complaint. So section 42 international cooperation, under section 42 इंटरनेशनल कॉपरेशन को के अरेंजमेंट के लिए सेक्शन दिया गया है. इसमें जो कुछ अगर रेलिवेंट प्रेसिडेंट्स हैं, अब्दुर्रहमान वर्सेस स्टेट, इंटरपोल, डॉग्स बैक, क्रिमिनल्स, तो इसमें अब्दुर्रहमान, तो इनमें कुछ रेलिवेंट ऐसे बड़े लॉ लेड ऑन हुए कोर्ट से जिनमें जो है कि वो इसकी इंटरनेशनल कॉपरेशन के हवाले से इंटरपोल ने साइबर क्रिमिनल को अरेस्ट किया अफगान स्टेट में और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किया. सेक्शन 43 ऑल ऑफेंसेस आर बेलेबल नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल एक्सेप्ट 10, 21 and 22. So 3 sections are considered to be very severe offenses. So that provision has been given in under section 10, 21 and 22. तो ये सीरीज ऑफेंसेस हैं जिनकी जो है वो नाकाबिल ज़मानत और नॉन कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल होंगे. सेक्शन 10, 21, 22. सेक्शन 49 में कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम एक अदारा कायम किया जाएगा स्टेट की तरफ से, जो कि कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस सर्ट के तौर पर काम करेगा. किसी भी ऐसे क्रिमिनल और साइबर क्राइम के ऑफेंस के हवाले से वो इनिशिएट लेगा फ़ौरन, ताकि उसका जो डैमेज है साइबर क्राइम का वो कम से कम हो. टू टेक ऑन एनी अटैक अगेंस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ETC. तो वो ऐसे कोई भी ये टीम इस हवाले से फॉल होगी कि वो कोई भी ऐसा ऑफेंस जो स्टेट और स्टेट ओन इंस्टीट्यूशन के हवाले से हो उसकी कॉग्निजेंस ले सके. तो इन सेक्शन 54 एंड सेक्शन 36 एंड 34 ऑफ वीडियो हैज़ बीन म्यूटेड. सो अगर हम इसके सेक्शन पिका के सेक्शन 54 में आए तो 2 सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में एमिट कर दिए गए, और वो चूँकि साइबर रेलिवेंट प्रोविजन थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन 2002 में, तो वो क्योंकि वहाँ पे दी गई थी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस की नॉन ऑथोराइज एक्सेस के हवाले से 2 प्रोविजन दी गई थी ETO में, सेक्शन 36 और 37, जो कि पिका को फुली डिफाइन किया गया. उसमें कोई भी ऐसी इबहम नहीं है. तमाम किस्म की ऑनलाइन क्रिमिनल एक्टिविटी को वेरी वेल डिफाइन किया गया, तो लिहाजा उन्होंने सेक्शन 36, 37 को ETO से अमिट कर दिया, और इसी पिका के सेक्शन 44 में उसको अमिट किया गया. तो ये साइबर क्राइम स्टैचूज़ हैं, एक्ट्स हैं, और साइबर क्राइम रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, जो कि हमने डिटेल अपने लेक्चर्स में पढ़ी. हम आगे हम इस पिका का फुली एनालिसिस करेंगे, इसका जो तफसीली जायज़ा लेंगे, इसका लेक्चर हम फुली हर सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि साइबर क्राइम बढ़ते हुए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ट्रेंड में साइबर क्राइम की एक्टिविटीज़ को पाकिस्तान के काउंसिल लॉज प्रॉपरली उसकी कॉग्निजेंस लेते हैं और उसका ट्रायल प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.